قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعات، میری اماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے 10واں سپارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر اہل ایمان کو کچھ ہدایات، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور الفت کے بارے میں فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کان آباؤکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، آپ اپنی امت کو اللہ کا یہ پیغام سنائیے، آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم بڑی ہی جد و جہد اور محنت کے ساتھ کماتے ہو، و تجارۃ تخشون کسادها اور وہ بزنس، وہ کاروبار جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونها اور وہ گھر، وہ کوٹھیاں بنگلے اور وہ گھر جو تم بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ بناتے ہو، جو تمہیں بڑے ہی محبوب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہارا بزنس اور تمہارے گھر بار، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اگر تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے، تمہاری دلچسپی نہیں ہے، تو پھر جو ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا کہ تم انتظار کرو اللہ کے حکم کی، کہ اللہ کا حکم آئے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے، اللہ کا حکم آئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو قوم راہ خدا میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اپنے مال سے محبت کرتی ہے،
جو لوگ اپنے آباء و اجداد سے پیار کرتے ہیں، اپنے گھر بار سے، بزنس سے، اہل و عیال سے جن کی زیادہ محبت ہے، اللہ سے بڑھ کے محبت ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر محبت ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ بندے اپنے مال جان اہل و عیال سے پیار کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ فَتَرَبَّصُوا، وہ اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جائیں، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تاکہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور ایسی قوم جو اپنا مال جان اولاد اور گھر بار بیوی بچوں کو پہلے رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے رکھتا ہے، ایسے لوگ فاسق و فاجر اور گناہگار ہیں۔ ایسے لوگ قوم الفاسقین میں ہیں، گناہگاروں میں ہیں، سیاہکاروں بدکاروں میں ہیں۔ تو گویا اس آیت کے اندر انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ اے انسان، تیرے دل میں محبت سب سے زیادہ اگر کسی کی ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی زیادہ محبت ہوگی تو پھر تم کامیاب ہوگے، اور اگر تمہارے دل کے اندر ماں باپ، اولاد، مال جان اور گھر بار، کوٹھیاں بنگلے اور کاروبار کی محبت زیادہ ہوگی تو تم نیک بندے نہیں ہو، تم فاسق و فاجر ہو، تم گناہگار ہو، اور تم پھر اللہ کی عذاب کا انتظار کرو، کب اللہ کی پکڑ تمہیں آ جائے، کب اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے، کیونکہ سب سے زیادہ پیار انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز رسول اللہ کے صحابہ میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں محبت رسول کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے پیار کی، حضور کے عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اپنے سر کے بال کٹوانے لگتے نا تو صحابہ کرام حضور کے ارد گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہو جاتے، حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھیرا بنا کر کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کے رسول کے سر کا بال بھی زمین پہ نہ گرے، اور اپنے ہاتھ، اپنی جوڑیاں پھیلا کے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی تھے، ان کو بلایا۔ حضور نے فرمایا ابو طلحہ میرے دائیں طرف سے زلفیں کاٹو۔ حضرت ابو طلحہ نے اس طرح کے ساتھ حضور کا حلق کیا، حلق کر کے وہ دائیں طرف سے زلفیں کاٹ دی۔ حضور نے فرمایا اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ پھر دوسری طرف سے حضور نے اپنا حلق کروایا، بال شریف کٹوائے، منہ مبارک حضور کے بال کاٹے گئے۔ اللہ کے حبیب نے جب پورے سر کا حلق کروا لیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے صحابی ابو طلحہ، اب اس میرے بالوں کو میرے صحابہ میں بانٹ دو، میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ صحابہ کرام نے پھر حضور کے منہ مبارک، حضور کے بال مبارک جو تھے وہ پھر حاصل کیے، اور جس جس صحابی کے پاس رسول اللہ کے سر کے بال آ گئے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ امیر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ امیر سمجھا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہ بال مبارک جو تھے جس جس کے پاس ہوتے تھے، صحابہ کرام میں سے جو کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا وہ اس صحابی کے پاس جاتے تھے کہ جس کے پاس حضور کے منہ مبارک ہوتے تھے، حضور کے بال شریف ہوتے تھے، اور حضور کے بالوں کے اندر لوگ پانی ڈالتے، اور وہ تبرک والا پانی جو ہے وہ تبرک والا پانی لا کے اپنے مریض کو پلایا کرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام اس قدر جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے منہ مبارک بلخ کا ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، بلخ علاقہ ہے بلخ، اس علاقے کا ایک بہت بڑا کاروباری بندہ تھا۔ اس بندے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اور ایک روایت میں تھا 3 بال مبارک تھے، اس کو کہیں سے اس نے خریدے تھے، وہ 3 منہ مبارک، 3 بال مبارک اس کے پاس تھے، اور اس بندے کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا نا اس نے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم یہ وراثت بانٹ لینا۔ بڑی اس کی وراثت تھی، زمینیں، جائیدادیں، باقی بہت کچھ تھا، تو تم آپس میں برابر برابر تقسیم کر لینا۔ جب
وہ بندہ تو فوت ہو گیا، ملک کا تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ تو فوت ہو گیا۔ اب 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں نے وہ ساری کی ساری وراثت باپ کی تقسیم کرنا شروع کی، بانٹنی شروع کی۔ سارا کچھ بانٹ دیا گیا، آدھا آدھا کر لیا انہوں نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آئے، وہ بھی 3 تھے، اب 3 بال تھے، یہ 2 بھائی تھے، انہوں نے ایسا کیا ایک ایک بال بھی بانٹ لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ تیسرا جو حضور کا بال مبارک تھا، اب بڑا بھائی کہنے لگا کہ تیسرے بال کو ہم کاٹ دیتے ہیں، تیسرے بال کو، حضور کا جو بال مبارک ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے وہ آدھا آدھا لے لیتے ہیں۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں یار، یہ اللہ کے رسول کے بال ہیں، حضور کے سر کے بال مبارک ہیں، حضور کے زلفوں کے بال مبارک ہیں، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ ہم حضور کے بال پہ کینچی چلائیں، حضور کا بال کاٹیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے ٹکڑے کیے جائے، میں نہیں ایسا کروں گا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم بال مبارک ہیں، اس لیے ایسا میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اچھا تجھے اتنے پیارے ہیں تو ایسے کر، ساری جائیداد مجھے دے دے اور یہ بات تو رکھ لے۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے کہہ دیا۔ اب چھوٹے بھائی نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، یہ میری ساری جائیداد تو لے لے اور مجھے وہ بال مبارک دے دے۔ تینوں بال ہی اب اس چھوٹے کے حصے میں حضور کے 3 بال آ گئے، اور بڑا جو تھا وہ ساری جائیداد لے گیا، باپ کی ساری جائیداد لے گیا۔ اب دنیا جو ہے یہ تو ڈلتی چھاؤں کی طرح ہے، دنیا دولت جو ہے، یہ دھن دولت دنیا کی، یہ تو حضرات جی وقار ڈلتی چھاؤں کی طرح ہے، اور یہ ایسے ہی ہوا، چند سالوں کے اندر اس بندے کی ساری دولت ختم ہو گئی، ساری جائیداد ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب وہ بھکاری بن گیا، اب جو ہے انتہائی غریب فقیر ہو گیا۔ ایک رات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ بڑی شفقت کر رہے ہیں، بڑی محبت فرما رہے ہیں، اب یہ بندہ جو ہے اس کو حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتی، تو نے اچھا نہیں کیا تھا، تو نے میرے بال کی قدر نہ کی، تو نے میرے منہ مبارک کی قدر نہ کی، تم نے وہ اپنے بھائی کو دے دیا، دولت لے لی، اب دیکھیے تیری دولت کتنا ساتھ کر دیا اس میں، اور تیری دولت ختم بھی ہو گئی ہے، چند ہی سالوں کے اندر تیری دولت ختم ہو گئی ہے، اور تو نے میرے منہ مبارک کی قدر نہیں کی۔ حضرت جی وقار اس کے بعد وہ بندہ اٹھا اور اپنے چھوٹے بھائی کے پاس چلا گیا، اور پھر باقی ساری زندگی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی خدمت میں گزار دی۔ حضور کے منہ مبارک جو تھے، حضور کے بال مبارک جو تھے، ان کا وہ احترام کرتا تھا، ان کی قدر کرتا تھا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی محبت دل میں رکھی ہے، حضور کا پیار دل میں رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں رکھا ہے، اللہ ان کو دنیاوی دولت سے بھی مالا مال کر دیتا ہے اور اخروی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عشق مصطفیٰ کی دولت دے دیتا ہے، محبت رسول کی دولت دے دیتا ہے، اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، حضرت ذی وقار یقیناً وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کی دنیا میں سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت میں سنوار دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ شخص اپنی اولاد اور اپنے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرے گا۔ جب تک ہر شے سے زیادہ پیاری جو ہے وہ چیز ہمیں اللہ کے رسول کی ذات نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہے، انسان کا ایمان پختہ نہیں ہے، انسان کے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو حضور کی نعتیں سکھایا کریں، حضور کے جو ہے گیت سکھائیں، ہمارے بچے حضور کے گیت گنگنایا کریں، ہمارے بچوں کی زبانوں پر حضور کی نعت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنی اولاد کو سکھائیے، قرآن پڑھنا بچوں کو سکھائیے، تاکہ یہ ہمارے بچے سچے مسلمان بنیں، حضور کے سچے غلام بنیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اندر کوئی گستاخ نبی نہ ہو، سارے محب نبی ہو، حضور سے محبت کرنے والے ہوں، حضور سے عشق کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔